اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہمارے خاص مہمان ہمارا جو چینل ہے یا ابا صحلے پہ ہمارے جو نیو گیسٹ ہیں ماشاءاللہ اصفہان میں زیر تعلیم ہے، آج ہمیں انہوں نے موقع دیا جو ہمارا چینل یا ابا صحلے پہ، تاکہ آج جو نیو جنریشن ہے، نوجوان ہے، ان تک ہمارا جو معرفت امام زمانہ ہے یا امام زمانہ کا پیغام ہم نیو جنریشن تک پہنچانا چاہتے ہیں جن کو اپنے امام کا پتہ نہیں ہے، کیونکہ آج کل میڈیا میں اتنے غرق ہو چکے ہیں کہ نوجوان یہ پتہ نہیں ہے کہ ہمارے وقت کے امام کون ہے، امام زمانہ کون ہے، وہ سردار کیسا ہے، ہم ریت کیسی ہے۔ اس کو یہ نہیں پتا کہ ہمارا سردار کس حال میں گزار رہا ہے دن، کس حال میں ان کے یہ دن گزر رہے ہیں، لیکن ہماری ریت کس کاموں میں کچھ ضروری ہے اس کو پتہ ہی نہیں ہے کہ ہم نے کیا کرنا ہے۔ اس حالات حاضرہ پر اور حالات کی جو اس موجودہ چینل کا جو ہمارا مقصد تھا کہ پہلے پروگرام میں آپ کو بتا چکے ہیں کہ ہمارا چینل کا مقصد ہے، پھر بھی ہم ایک دفعہ پھر بتانا چاہتے ہیں کہ اس کا مقصد صرف نیو جنریشن تک امام زمانہ کا پیغام پہنچانا ہے۔ آج ہمارے سامنے قبلہ نیو گیسٹ ہیں، ہمارے قبلہ مولانا مختار حسین جعفری صاحب جو اصفہان میں زیر تعلیم ہے، اللہ ان کو علم و عمل میں کامیاب و کامران فرمائے۔ قبلہ آج کا ہمارا جو سوال ہے، جو آج کا ہمارا موضوع ہے، گفتگو ہے کہ معرفت امام زمانہ کیا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین ولعنۃ اللہ علی اعدائهم۔ اما بعد، فقد قال المعصوم علیہ الصلوۃ والسلام: من مات فلم یعرف امام زمانہ مات الجاہلیہ۔ میں تہ دل سے آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے مجھے اس قابل سمجھا کہ میں اس موضوع پر نقشی کروں۔ جیسے کہ آپ نے یہ سوال کیا کہ معرفت امام زمانہ اسلام کے بارے میں، امام زمانہ اسلام کیا ہے، اس کے بارے میں حدیث مبارکہ ہے کہ جو بہت زیادہ معروف و مشہور ہے، آج کل بھی ممبر پر تقریباً ہر باعث ہر تحقیق کرتا ہے، کافی سارے مومنین اس سے آگاہ بھی ہیں۔ من مات فلم یعرف امام زمانہ مات میتۃ الجاہلیہ، کہ جو شخص مرا اس حالت میں کہ معرفت امام زمانہ کے بغیر، تو وہ جاہلیت کی ہے۔ اب یہاں پہ دیکھنا یہ ہے کہ معرفت کیا ہے، معرفت امام علیہ السلام کیا ہے۔ تو اس کے بارے میں چند احادیث کو میں بیان کروں گا کہ جس سے واضح ہوتا ہے کہ معرفت کیا ہے اور معرفت امام سے مراد کیا ہے۔ سب سے پہلے جو حدیث ہے، عاشور کی شب حضرت سید الشہداء امام حسین علیہ السلام نے جب اپنے پیارے اصحاب کو خطاب فرمایا اور ایک بلانے کو ارشاد فرمایا، تو اس میں امام علیہ السلام نے یہ حدیث بیان فرمائی۔ امام علیہ السلام نے فرمایا کہ یا بنی الکرام ما خلق اللہ العباد الا لیعرفوہ، کہ اللہ رب العزت نے اپنے بندوں کو اپنی معرفت کے لیے خلق فرمایا، اور جب خلق فرمایا تو اس کے بعد مقصد یہ ہے کہ وہ اس کی معرفت حاصل کرے۔ پھر امام علیہ السلام نے فرمایا وَإِذَا عَرَفُوهُ عَبَدُوهُ وَإِذَا عَبَدُوهُ اسْتَغْنَوْا بِعِبَادَةِ رَبِّهِ عَنْ عِبَادَةِ غَيْرِهِ۔ پہلا، اللہ رب العزت نے انسانوں کو خلق فرمایا، کیوں؟ کیونکہ وہ اس کی معرفت حاصل کریں۔ جب معرفت حاصل کریں گے تو آگے امام علیہ السلام نے فرمایا تاکہ وہ اس کی عبادت کریں، اور جب اس کی عبادت کریں گے تو وہ اس کے غیر کی عبادت سے مستغنی ہو جائیں گے، یہ بے نیاز ہو جائیں گے، بے پرواہ ہو جائیں گے۔ تو پہلا اسٹیپ اللہ نے خلق فرمایا، کیوں؟ کیونکہ وہ اس کی معرفت حاصل کریں۔ معرفت حاصل کر لی، اب اگلا اسٹیپ کیا ہے کہ وہ اس کی عبادت کریں۔ جب عبادت کریں گے تو وہ یہ معرفت سبب بنے گی کہ وہ اللہ کے علاوہ کسی غیر کی عبادت کریں۔ تو جب امام علیہ السلام نے یہ فرمایا تو ایک صحابی کھڑے ہو کر امام علیہ السلام سے یہ سوال کرتے ہیں کہ یبن رسول اللہ، فرزند رسول، ما معنی معرفت توحید، کہ توحید کی معرفت کا معنی کیا ہے؟ یعنی آپ نے ہم سے فرمایا کہ معرفت توحید، تو ہمیں کیسے پتہ چلے گا کہ معرفت توحید کیا ہے، معرفت توحید کا معنی کیا ہے؟ تو
تو امام علیہ السلام نے فرمایا معرفت التوحید معرفت اہل کل زمان امامہم الذی یجب علیہم تعلم، کہ معرفت توحید سے مراد ہر زمانے کے امام کی معرفت ہے کہ جس کی اطاعت کو اللہ نے واجب قرار دیا۔ تو صحابی نے یہ سوال کیا کہ معرفت توحید کیا ہے، تو امام علیہ السلام نے انہیں یہ جواب دیا کہ معرفت توحید سے مراد ہر زمانے کا جو امام ہے اس کی معرفت مراد ہے، اور وہ امام کے جس کی اطاعت کو اللہ نے واجب کیا۔ بس اللہ رب العزت نے امام علیہ السلام کے قول کے مطابق امام کی معرفت کو اپنی معرفت کا ذریعہ بنایا۔ تو بس اس سے ثابت ہو گیا کہ اللہ رب العزت نے امام علیہ السلام کی معرفت کو واجب کیا۔ تو میں اس کے بارے میں 2-3 احادیث اور بیان کروں گا کہ جس میں یہ واضح ہو جاتا ہے کہ معرفت امام کیا ہے۔ حضرت امام محمد باقر علیہ السلام کتاب الکافی ہے، پہلی جلد ہے، صفحہ نمبر 181 پہ امام علیہ السلام فرماتے ہیں انما یعرف اللہ ویعبدوہ من عرف اللہ وعرف امامہ من اہل البیت۔ امام علیہ السلام فرماتے ہیں کہ خداوند عالم کو وہی شخص پہچانتا اور اس کی عبادت کرتا ہے جو اللہ اور ہم اہل بیت میں سے اپنے امام کی معرفت رکھتا ہے۔ بس امام علیہ السلام فرما رہے ہیں گویا کہ معرفت خداوند متعال وہی رکھتا ہے کہ جو آل محمد کی معرفت رکھتا ہے اور اپنے وقت کے امام کی معرفت رکھتا ہے۔ تو بس دوبارہ میں یہ کہوں گا کہ اللہ کی معرفت مرکوز ہو گئی امام علیہ السلام۔ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں من بات لیلہ لا یعرف فیہا امام زمانے موت میتۃ الجاہلیہ، جو شخص اس حالت میں رات گزارے کہ وہ اپنے زمانے کے امام کو نہ پہچانتا ہو وہ جاہلیت کی موت ہے۔ امام علیہ السلام نے بھی فرما دیا کہ جو شخص اس دنیا سے چلا گیا اور اس نے اپنے وقت کے امام کی معرفت حاصل نہیں کی تو وہ کچھ اور ہو نہ ہو وہ جاہلیت کی موت ہے۔ بس جو شخص امام کی معرفت حاصل نہیں کرتا تو وہ اس دنیا سے جاہل ہے۔ ایک اور حدیث ہے وہ بھی اسی امام سے منقول ہے، حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں من عرفنا کان مؤمنا ومن انکرنا کان کافرا، کہ جو ہماری معرفت رکھتا ہے وہ مومن ہے، جو ہماری معرفت رکھتا ہے وہ مومن ہے، ومن انکرنا کافرا، اور جو ہماری معرفت کا انکار کرتا ہے وہ منکر ہے۔ بس یہاں پہ بھی امام علیہ السلام نے فرما دیا کہ بس جو معرفت رکھتا ہے تو وہ مومن ہے اور جو ہماری معرفت سے انکار کرتا ہے وہ منکر ہے اور وہ کافر ہے۔ چوتھی حدیث حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں من موت بلا بیعہ علیہ موت میتۃ الجاہلیہ، جو شخص اس حالت میں مر جائے کہ اپنے امام کی بیعت میں نہ ہو وہ جاہلیت کی موت۔ اب دیکھیں احادیث میں مسلسل آ رہا ہے کہ امام کی معرفت کے بغیر مرنا جاہلیت ہے، بس جو بھی امام کی معرفت نہیں رکھے گا وہ جاہلیت کی موت مرے گا۔ اور آخری حدیث حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من موت بغیر امام موت میتۃ، کہ جو شخص امام کے بغیر مرے وہ جاہلیت کی موت مرے گا۔ تو بس جتنی بھی میں نے احادیث بیان فرمائی ہیں ان احادیث کا نچوڑ یہ بنتا ہے کہ جو شخص بھی اس دنیا میں آتا ہے اس کا پہلا ہدف یہ ہے کہ وہ معرفت توحید حاصل کرے، اور معرفت توحید حاصل کرے گا تو وہ اللہ رب العزت کی عبادت کرے گا۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا قرآن مجید کے اندر کہ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون۔ تو اس کے بارے میں علماء فرماتے ہیں کہ یعبدون سے مراد ہے وما خلقت الجن والانس الا لیعرفون، کہ ہم نے جنوں اور انسانوں کو پیدا نہیں فرمایا مگر یہ کہ وہ اللہ کی معرفت حاصل کریں۔ تو بس معرفت اس وقت ہوگی، عبادت اس وقت ہوگی کہ جب انسان معرفت حاصل کرے۔ تو اب اللہ کی معرفت کیسی ہوگی؟ احادیث سے یہ ثابت ہوتا ہے جیسے کہ میں پہلے بیان کرنا چاہتا ہوں کہ اللہ کی معرفت مرکوز ہو چکی ہے امام کی معرفت۔
ماشاءاللہ بہت اچھے. اب ہمارا اگلا سوال یہ ہے کہ امام زمانہ کی معرفت کیوں ضروری ہے یا معرفت کی کتنی اقسام؟ جی، یہ آپ کا دوسرا سوال بہت اچھا سوال ہے. کیونکہ اب ہم نے معرفت حاصل کرنی ہے. پہلا اسٹیپ جو ہے معرفت توحید. اب معرفت توحید مرکوز ہو چکی ہے امام کی معرفت پر. تو اب ہم نے دیکھنا ہے کہ امام کی معرفت کیسے ہوگی. جب معرفت کی کتنی قسمیں، بیسیکلی جو معرفت کی ہے، معرفت کی 2 قسمیں ہیں. پہلی قسم ہے معرفت ابتدائی اور اجمالی، یعنی ابتدائی معرفت اور اجمالی معرفت. وہ یہ ہے کہ جس میں ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ امام کی ولادت کب ہوتی ہے، امام کی ولادت کہاں پہ ہوئی، امام کا نام کیا ہے، امام کے والد کا نام کیا ہے، والدہ کا نام کیا ہے، امام کا سن مبارک کتنا تھا، انہوں نے خلافت کتنی کی، اس وقت میں جو بادشاہ تھا کون تھا. بہرحال اس قسم کی جو معرفت ہے وہ معرفت ابتدائی اور معرفت ابتدائی اور اجمالی ہے. تو اس کے بعد دوسرا جو اسٹیپ آتا ہے، دوسرا اسٹیپ ہے کہ معرفت واقعی اور معرفت حقیقی، جس کے بارے میں ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ حجت خدا یعنی امام کا مقام و مرتبہ کیا ہے. ابتدائی معرفت کے بعد اسٹیپ یہ آئے گا کہ دیکھنا ہے کہ اس امام کی جو آپ نے معرفت حاصل کی ہے اس کا مقام کیا ہے، اس کا مرتبہ کیا ہے. تو اس کے بارے میں یہ ہے، جب آپ یہ جان لیں گے اس کے بعد آپ یہ دیکھیں گے کہ مقصد امام کیا ہے. یعنی اللہ رب العزت نے امام علیہ السلام کو اس دنیا میں بھیجا ہے، تو اللہ نے امام کو ایک مقصد دیا ہے. وہ مقصد کیا ہے؟ اس کے بعد دیکھنا یہ ہے کہ وہ مقصد ہے، اس کی غرض و غایت کیا ہے. اصل معرفت یہ ہے کہ آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ حجت خدا مجھ سے کیا چاہتے ہیں. یعنی میں نے امام کی بیعت کی ہے، میں نے امام کی معرفت حاصل کی ہے، اللہ نے مجھ پر امام کی اطاعت کو واجب قرار دیا ہے، تو امام مجھ سے کیا چاہتے ہیں، اس میں میری ذمہ داریاں کیا ہیں. مجھے پتہ ہونا چاہیے کہ حجت خدا مجھ سے یہ چاہتے ہیں، حجت خدا کس کام سے راضی ہیں، کس کام سے ناراض ہے. کیونکہ جب انسان اطاعت کرتا ہے تو اسے پتہ ہونا چاہیے کہ میرے اس کام سے میرا امام راضی ہے اور میرے اس کام سے میرا امام ناراض ہے. تو یہ اس وقت پتہ ہوگا جب انسان کو پتہ ہونا چاہیے کہ امام مجھ سے کیا چاہتے ہیں. تو بس معرفت واقعی کے لیے انسان پر کچھ ذمہ داریاں ہیں کہ جن ذمہ داریوں کو اسے پتہ ہونا چاہیے کہ امام علیہ السلام مجھ سے کیا چاہتے ہیں. آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. اور آخر میں دعا گو ہوں کہ اللہ رب العزت ہمیں حقیقی معرفت توحید اور اپنے وقت کی امام کی معرفت حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرجہم. اللہم کل ولیک الحجۃ ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائک فی هذه الساعة وفی كل ساعة ولیا وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا معینا حتی تسکنہ ارضک طوعا وتمتعہ فیہا طویلا. یا رب محمد وآل محمد صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم. آخر پر ہم اپنے عزت محترم مولانا مختار صاحب جعفری صاحب کا شکریہ ادا کرتے ہیں کہ انہوں نے ہمیں اپنے قیمتی وقت میں سے چند لمحے ہمیں بھی اس نشست کے اندر جو پیغام تھا ہمارا جو لوگوں تک پہنچانا تھا وہ پیغام بڑی احسن انداز سے پہنچایا. اللہ آپ کو سلامت رکھے، اللہ آپ کو علم اور عمل میں کامیاب رکھے.